آج 27 رمضان شب قدر جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھتا ہے اسی رات نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 رمضان مبارک کی بابرکت رات شب قدر کی وہ عظیم اور مقدس گھڑی ہے جس کا انتظار پورا سال کیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا وہ رحمتوں بھرا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، عبادت، مغفرت اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں وہ عظیم رات آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی سے ایک رات میں کی گئی عبادت، ذکر اور دعا کا اجر 1000 مہینوں یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اسی مبارک رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور اسی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیریں لکھتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شب قدر کو ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جب فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آج کی اس بابرکت رات کو غفلت میں نہ گزارے، یہ وہ قیمتی موقع ہے جو شاید زندگی میں بار بار نصیب نہ ہو۔ آج کے دن اور اس مقدس رات میں اللہ کے حضور سچے دل سے جھک جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے دل کی ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھ دے، کیونکہ آج کی رات مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی اور اللہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ آج 27 رمضان مبارک شب قدر کی وہ عظیم اور مقدس رات ہے جس کی برکتوں اور رحمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ وہ رات ہے جس میں بندہ اگر سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جائے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے، اس کی خالی جھولیاں بھر سکتی ہیں اور اس کی دعائیں آسمانوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، جب کبھی ہمیں کسی انسان سے 10,000 روپے لینے بھی پڑ جائیں تو ہم کس قدر عاجزی اختیار کرتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہم اپنی مجبوری بیان کرتے ہیں، بار بار درخواست کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ ہم واقعی ضرورت مند ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنی منتوں اور آنسوؤں کے باوجود وہ انسان ہمیں وہ معمولی سی رقم بھی دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ لیکن آج 27 رمضان شب قدر میں آپ کے لیے رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر بندہ سچے دل اور یقین کے ساتھ اسے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگدستی کو خوشحالی میں بدل سکتا ہے۔ رب کریم اپنے بندے کو ایسا غنی کر دیتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے گھر کے دروازے رزق سے بھر دیتا ہے اور اس کی نسلوں تک آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو برسوں کی غربت اور پرانی سے پرانی تنگدستی کو ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس وافر رزق، مال اور سکون ہو، اس کے گھر کے اخراجات آسانی سے پورے ہو رہے ہوں، اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہوں اور وہ اپنے بچوں کو ایک بہتر زندگی دے سکے۔ لیکن یاد رکھیں، بہترین زندگی صرف اور صرف رب کے خزانے سے ملتی ہے۔ جو بندے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنی حاجت صرف اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل اور ہر حاجت میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب اتنی عظیم ہستیوں نے صرف اللہ کے در پر دستک دی تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیوں جعلی پیروں اور فقیروں کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں؟ آج میری وہ بہنیں اور وہ بھائی جو زندگی کی ٹھوکروں سے تھک چکے ہیں، جو غربت اور پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں، جو ہر دروازہ کھٹکھٹا کر مایوس ہو چکے ہیں، آج کی یہ شب قدر ان کے لیے امید کی رات ہے۔ آج اگر بندہ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے جھک جائے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آج 27 رمضان مبارک شب قدر کی وہ بابرکت اور نورانی رات ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر آج بھی کوئی شخص دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کے حضور جھک جائے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں اور اس کی زندگی میں سکون اور آسانی آ سکتی ہیں۔ آج میری وہ بہنیں اور وہ بھائی جو لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نحوست، پریشانیوں اور مصیبتوں کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا چاہتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے اور نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے،
وہ آج دنیا جہاں کے تمام کام کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے اور اس مبارک رات میں یہ عمل خلوص دل سے پڑھ لے۔ یاد رکھیں، وظیفہ ہم پڑھتے ہیں مگر مانگنا صرف رب کریم سے ہوتا ہے، اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اس کے در پر آتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی اپنے رب سے مانگے تو جھولی پھیلا کر مانگے، عاجزی کے ساتھ مانگے، اپنے آپ کو اس کے سامنے ایک محتاج اور فقیر سمجھ کر مانگے، اور بچوں کی طرح ضد کے ساتھ مانگے۔ آج بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رجب کے بابرکت مہینے کو شب معراج جیسی عظیم رات کو بھی غفلت میں گزار چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ دن بھی قبولیت کے دن ہیں اور یہ راتیں بھی قبولیت کی راتیں ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، سجدے کرتے کرتے تھک گئے ہیں، تہجد پڑھ پڑھ کر بھی تھک گئے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، وہ آج کی اس مبارک شب قدر میں یہ عمل کر کے دیکھ لے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے غیب کے خزانے سے ایسے عطا فرماتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ سوچیں، جب اللہ رب العزت نے ہمیں اس بابرکت مہینے میں یہ قیمتی موقع عطا کر دیا ہے تو پھر ہم کیوں اپنے رب سے نہیں مانگتے؟ کیوں ہم اپنی حاجات اس کے سامنے پیش نہیں کرتے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ راتوں کو جاگتا ہے، مسجدوں کا رخ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اپنی حاجت بیان کرتا ہے، لیکن آج تو خود اللہ کی ذات دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ کیوں اپنے رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے؟ یقین جانیں، اگر آج اس بابرکت رات میں سچے دل سے یہ عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے کام سنوار دیتا ہے، بند دروازے کھول دیتا ہے اور وہ حاجتیں بھی پوری فرما دیتا ہے جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے جو چیز ساری زندگی نہ مل سکی ہو، آج 27 رمضان کی اس مبارک شب قدر میں اللہ اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط یا کوئی اور ملک، جب بھی آپ کے ملک میں رمضان کے 27 تاریخ شب قدر آئے تو یہ وظیفہ کسی بھی صورت میں نہ چھوڑیں۔ آج کا دن اور یہ بابرکت وظیفہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے کا ایک عظیم موقع ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ جگہ کی کوئی قید۔ چاہے آپ دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، کاروبار میں مصروف ہوں یا سفر میں چلتے پھرتے ہوں، بس آج یہ وظیفہ پڑھیں، خلوص دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھکیں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج یہ وظیفہ چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جو شاید سال میں ایک بار ہی نصیب ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بابرکت وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے۔ اب عمل سن لیں۔ آج 27 رمضان شب قدر پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ کثرت درود سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آئیے نیت برکت اور ثواب کے ساتھ میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت، پریشانی اور آزمائش الگ ہوتی ہے، اس لیے اپنی نیت اپنے الفاظ میں کریں اور دل کھول کر رب کے سامنے رکھ دے۔ اگر آپ یہ وظیفہ بہترین رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کر لیں، یا اللہ میں یہ عمل بہترین رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے مجھے صالح اور موزوں رشتہ عطا فرما۔ اگر اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کریں، یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کہیے، یا اللہ اس عمل کی برکت سے میرے کاروبار میں وسعت، برکت اور ترقی عطا فرما۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، یا من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، آج نیت کر لیں۔ یقین رکھیے
آج اگر آپ نے لمبی لسٹ بھی بنا لی تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ بس یاد رکھیں جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت لازمی کریں۔ نیت کرتے ہی فوراً ایک بار پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے جس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ ہو اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے اور سلامتی ہوتی ہے۔ اب جب نیت بھی ہو گئی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لی، تو دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ دنیا و ما فیہا سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، نگاہ جھکی ہوئی ہے، دل لرز رہا ہے، آنکھیں نم ہیں، اور اسی حال میں آپ یہ خاص وظیفہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مکمل توجہ، کامل یقین اور ٹوٹے دل کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کی ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، ایسا نام جس کی گونج عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی عظیم ہے کہ آج ہر دل اس کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس پر رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں، اگر آپ رزق اور دولت کی کشادگی چاہتے ہیں، اگر آپ رب کے خزانوں تک رسائی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ فقیری سے بادشاہی کی تمنا رکھتے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم پڑھ کر دیکھ لیں۔ اب طریقہ اور تعداد پوری توجہ سے سن لیں۔ یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت رب کریم سے ضد کر کے مانگنا، کیونکہ آج 27 رمضان شب قدر ہے۔ یہ برکت اور عظمت والی رات ہے، یہ قبولیت کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ملتا ہے۔ یقین رکھیے آج جو سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھنے کے فوراً بعد بغیر وقفہ کیے آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی وہ عظیم صورت ہے جسے سورہ شفا کہا جاتا ہے۔ یہ کسی عام کلام کا نام نہیں، یہ وہ قرآنی صورت ہے جسے اہل علم نے سورہ شفا کہا، جسے کامیابی کا راز کہا گیا، جسے رب کے کلام کا خلاصہ کہا گیا، اور یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پیاری، سب سے عظیم صورت ہے، وہ صورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اگر اسے نہ پڑھا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ سوچیے جس صورت کے بغیر عبادت مکمل نہیں، اس کی تاثیر کتنی عظیم ہوگی۔ اس صورت میں رب کی حمد بھی ہے، اس کی رحمت کا ذکر بھی ہے، یوم جزا کی یاد دہانی بھی ہے، سیدھا راستہ مانگنے کی دعا بھی ہے، اور بندے اور رب کے درمیان محبت بھرا مکالمہ بھی ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو یہ مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ آئیے دل کی حاضری کے ساتھ تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ تعداد پوری ہونی چاہیے، مگر اصل چیز توجہ اور یقین ہے۔ یاد رکھیں سورہ فاتحہ شکر کی صورت ہے، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو رزق میں برکت آتی ہے، مال میں برکت آتی ہے، جان میں سکون آتا ہے، اولاد میں خیر آتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں کامیابی کا راز چھپا ہے۔ بعض لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابی ہاتھ نہیں آتی، کیونکہ اصل کامیابی صرف محنت سے نہیں، رب کی رضا سے ملتی ہے۔ آج اگر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ سچے دل سے پڑھ لے تو وہ جو برسوں کی محنت سے نہ ملا وہ ایک لمحے میں مل سکتا ہے۔ وہ جو دروازے بند تھے کھل سکتے ہیں، وہ جو راستے رکے ہوئے تھے ہموار ہو سکتے ہیں۔ جب آپ ہر بار الحمدللہ رب العالمین کہیں تو دل سے شکر ادا کریں۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں تو اپنی بے بسی یاد کریں۔ جب اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو آنکھوں میں نمی لے آئیں کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ 7 مرتبہ محض گنتی نہیں، یہ 7 بار رب سے جڑنے کا موقع ہے، 7 بار اس کے حضور جھکنے کا موقع ہے۔ یقین کیجئے اگر آج آپ نے یہ سورت دل کی گہرائی سے پڑھ لی تو وہ کامیابی، وہ سکون، وہ برکت جو ساری عمر نہ مل سکی وہ آپ کے نصیب میں آ سکتی ہے، کیونکہ دینے والا رب ہے اور اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ 7 بار مکمل پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے، بغیر توجہ توڑے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے یہ آخری وظیفہ دل جمی اور خاموشی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا عظیم وظیفہ ہے۔ وہ نام جن کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل نام کون سا ہے؟ سب سے طاقتور نام کون سا ہے؟ وہ کون سا اسم ہے جس کے وسیلے سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی؟ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال پر سکوت فرمایا اور صحابہ کرام نے غور و فکر کیا، تحقیق کی، مختلف اسماء مبارکہ کا ذکر کیا، یہاں تک کہ انہوں نے پایا کہ یا حی یا قیوم ایسا بابرکت اور عظیم ذکر ہے کہ جسے پڑھتے ہوئے دل زندہ ہو جاتا ہے، تقدیر بدلنے لگتی ہے اور حاجتیں پوری ہونے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یا حی یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم یعنی اے سب کو تھامنے والے، سب کو قائم رکھنے والے۔ یہ دو ایسے صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت، کامل حیات اور کامل اختیار کی گواہی دیتے ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی ہیں اور اہل علم کے نزدیک اسم اعظم میں سے بھی شمار کیے گئے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو جنبش دیتے ہیں۔ یہ وہ صدا ہے جو بندے کے دل سے نکلے تو سیدھی آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کے حضور پہنچتی ہے۔ آج کی رات بھی بابرکت، مہینہ بھی نورانی اور گھڑیاں بھی قبولیت والی ہیں۔ ایسے وقت میں یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھنا خزانے کی کنجی ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے۔ آپ نے اسے نہ جلدی میں پڑھنا ہے نہ غفلت میں، بلکہ پورے یقین، توجہ اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے، یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں یہ محض الفاظ نہیں، یہ رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ والے جب بھی کوئی دعا مانگتے تھے پہلے اپنے رب کو راضی کرتے تھے، اس کی حمد، اس کا ذکر، اس کے اسماء کے وسیلے سے اس کے در پر حاضری دیتے تھے، پھر اپنی حاجت پیش کرتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا مطالبہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے۔ لیکن اے اللہ کے بندو، پہلے رب کو مناؤ، پہلے اس کے در پر عاجزی سے جھکو، پہلے اس کے اسماء مبارکہ کا سہارا لو، پھر جو مانگو گے وہی عطا ہوگا۔ اس لیے آج آپ نے مکمل یقین کے ساتھ صرف 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنا ہے اور ہر بار یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور آپ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ یہی وہ حاضری ہے جو قبولیت کی بنیاد بنتی ہے۔ پس ترتیب یاد رکھیں، پہلے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا کریم، دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ، تیسرے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم۔ جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں جیسے آغاز میں پڑھا تھا، تاکہ عمل درود سے شروع ہو اور درود پر ختم ہو۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ آزمودہ اعمال ہیں، لاکھوں لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہر بات بار بار اس لیے سمجھائی گئی تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یاد رکھیں 27 رمضان شب قدر فیصلے کی رات ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ اگر آج آپ نے اسے سنبھال لیا تو زندگی بدل سکتی ہے، اگر اسے ضائع کر دیا تو بعد میں صرف افسوس رہ جائے گا۔ اب یہ سارا وظیفہ پڑھنے کے بعد سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، دل سے ندامت محسوس کریں، بار بار کہیں یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ میں پلٹ آیا ہوں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے توبہ کرتے رہیں۔ جب دل ہلکا ہو جائے، آنکھوں میں نمی آ جائے تو سمجھ لیں کہ رب کی رحمت قریب ہے۔ پھر ضد کر کے مانگیں، آنسوؤں کے ساتھ مانگیں، ہو سکے تو سجدے میں چلے جائیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دل ہی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں، عرض کریں یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میری دعا قبول فرما لے۔ پھر جو مانگنا ہے مانگتے چلے جائیں، گھر کی بھلائی، رزق کی وسعت، قرض سے نجات، اولاد کی بھلائی، آخرت کی کامیابی۔ اللہ کریم ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ہم سب کے رزق میں برکت دے، گھروں میں سکون دے، دلوں میں ایمان کی روشنی دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اور یقین کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔